یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ایک رکاوٹ تھی جو دور ہوئی اور لوگوں کا رخ اللہ کے گھر کی طرف ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، نظر کی بدکاری ہے، خیال، وسوسے اور سوچوں کی ناپاکیزگی کا طوفان ہے، یہ نفس موجود ہے۔ شیطان بند گیا، نفس موجود ہے۔ جو نیکیوں کی طرف رغبت ہوئی وہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہوئی، اس کے باوجود بھی گناہ ہو رہے ہیں، یہ نفس کی موجودگی کی دلیل ہے۔ دو دشمن تھے، ایک دشمن باندھ دیا گیا، اب ہمارا مقابلہ 1 to 1 ہے۔ اگر ہم اس موقع پہ اپنے نفس کی سرکوبی کر لیتے ہیں اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل لیتے ہیں تو پھر شیطان چھٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لیکن اگر ہم روزے بھی رکھتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، تسبیح و تحلیل میں بھی مشغول رہے، لیکن نفس سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے تو پھر مہینے کے بعد ہماری وہی حالت ہوگی جو اس مہینے سے پہلے ہماری حالت تھی۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کنواں پاک کرنا ہو تو پانی نکالنے سے پہلے جو اس میں کتا گرا ہوا ہے پہلے اس کو نکالیں۔ یہ دل کنواں ہے، نفس کتا ہے۔ اگر ہم ڈول کے ڈول نکالتے رہے لیکن اس کتے کو درمیان سے نہ نکالا تو کنواں کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، یہ دل کا کنواں پلید ہی رہے گا۔ اگر دل کو اور من کو ستھرا کرنا چاہتے ہو تو اس نفس کی پلیدی سے جان چھڑانے کی کوشش کرو۔ شیطان بندھا ہوا ہے، نفس سے جان چھڑا لو، پھر اس کے بعد ماہ سیام کا مہینہ آپ کے لیے تقوی کا نور لیے جلوہ فراز ہے، من کی روشنیوں کا سامہ نصیب ہوگا۔ آئیے میں اور آپ کوشش کریں کہ اس ماہ پر نور کے حسین لمحوں کو، صبحوں اور شاموں کو، راتوں اور دنوں کو اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں کر کے، اپنے نفس کے خلاف عملی جہاد کر کے، اپنے باطن کے تزکیے اور اپنی روح کے تصفیے کا ساماں کرے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حساب نصیب فرمائے۔ حسب سابق امثال بھی رمضان المبارک کے عشرہ اول کے دامن سے چھنتا ہوا نور حاصل کرنے کے لیے 10 روزہ فہم دین کورس شگن میرج ہال میں حسب روایت آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ مقصود تہذیب نفس، باطن کی صفائی، روح کی پاکیزگی، فکر و شوق کی بالیدگی اور حضور علیہ السلام کی نور نور باتوں سے اپنے اندر کو اجلا اور پاک کرنا ہے۔ نہ تو علم کا زور دکھلانا مقصود ہے، نہ خطابت کا تنتنا، اور نہ ہی کسی شخص کو استدلال کے زور پہ مغلوب کرنے کا کوئی منصوبہ ہے۔ ایک درد مند دل کی ایک آرزو ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو وہی کھویا ہوا مقام عطا کر دے۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ ہو سکتا ہے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ دلوں کے اضطراب کا علاج بن جائیں، اور میرا تھکا تھکا لہجہ اور دھیما دھیما میرا انداز کسی کے زخموں کا پھاہا بن جائے۔ اسی امید پر ایک طویل سفر کر کے ہر روز آپ کے حضور حاضر ہونے کا منصوبہ میں نے ترتیب دیا ہے۔ آپ جس شوق و وارفتگی کے ساتھ الصبح تشریف لائے، مجھے آپ کے وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر رہے گی، اور میں چاہوں گا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ توحید باری تعالیٰ، ایمان اور تقاضے، اس حوالے سے آج کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس عنوان سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید
اللہ کو ایک ماننے، ایک کہنے اور اس کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ حضرت علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز معرفت اللہ بالربوبیہ، اللہ کی ربوبیت کی معرفت۔ دوسری چیز والاقرار بالوحدانیہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ اور تیسری ونفی الانداد عنہ جملتاً، اس سے تمام ضدوں کی نفی کرنا، اس سے تمام شرکاء کی نفی کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، کسی معاملے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو توحید جب ان 3 چیزوں کا نام ہے تو اس کے متضاد جو 3 چیزیں ہوں گی انہی کو پھر شرک قرار دیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ توحید 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز صفت وجوب وجود، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو واجب الوجود ماننا۔ میں اور آپ ممکن الوجود ہیں، ہم ہیں ٹھیک، نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں اس کو ممکن کہتے ہیں۔ ہمارا ہونا اور نہ ہونا دونوں جہتیں برابر ہیں، اگر نہ بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم ممکن ہیں، جس کا نہ ہونا ضروری ہو اس کو ممتنع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شریک ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اس کی ذات کا ہونا ہی ضروری ہے۔ ایک تو اس کا اعتقاد، یہ توحید ہے۔ دوسرا ہر شے کا خالق اللہ کو جاننا۔ کائنات میں کوئی بڑی چھوٹی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا ہو۔ ہاتھی کا خالق بھی وہ ہے اور چونٹی کا خالق بھی وہی ہے۔ اس اعتقاد کو توحید کہتے ہیں۔ تیسری چیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر شے کا مدبر صرف اللہ کو جاننا، یعنی ہر شے کی تدبیر کرنے والا وہ ہے۔ گو اس نے بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں مختلف کاموں میں لگائے ہیں، لیکن تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ تدبیر بتوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن تدبیر بتوں کے ہاتھوں میں مانتے تھے۔ یہ ہندو جو بت پرست ہیں، ہماری ہمسائیگی میں بستے ہیں، یہ بھی تمام معبودوں کے ایک معبود کو مانتے ہیں اور اس کے قائل ہیں، لیکن بتوں کو ساتھ شریک مانتے ہیں، اس لیے وہ موحد نہیں ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کے معاملے میں شریک ہیں اور یہ خود تدبیر کرتے ہیں۔ یہ منافی توحید ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ جانے۔ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی شخص عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تحیت تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو تعظیمی سجدہ کہہ سکتے۔ یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب